ایک واقعہ بہت اچھا بتانے والا ہوں، انشاءاللہ اس واقعہ کو اپنے تک نہیں رکھیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ اس سے ایک اچھا میسج اور ایک اچھا سبق ملے گا ہم لوگوں کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول مٹی کا ایک محل بناتے ہیں اور اس کے بعد یہ ندا دیتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جو اس مٹی کے محل کو لے گا 5 درہم میں، اور اس کے بدلے اللہ تعالی اس کو جنت میں محل دے گا۔ اسی جگہ سے ملکہ زبیدہ گزر رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ 5 درہم میں تم یہ بیچ رہے ہو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں محل دیں گے، یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ وہ مسکراتی ہے، کون؟ ملکہ زبیدہ۔ تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ اسے خرید کر تو دیکھو، اسے لے کر تو دیکھو۔ اس کے بعد پھر ملکہ زبیدہ اس مٹی کے محل کو 5 درہم میں خرید لیتی ہے۔ وہ 5 جو درہم تھا سکہ، حضرت بہلول اس کو دریا کے پاس پھینک دیتے ہیں، دریا میں مچھلی نکلتی ہے اور ایک ایک درہم کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رات کو ملکہ زبیدہ جب سوتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ جنت میں ایک عالی شان محل ہے اور اس محل میں اس ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ پھر سارا واقعہ، سارا قصہ کس کو سناتی ہے؟ ہارون رشید کو سناتی ہے۔ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ اگلے دن پھر جاتے ہیں تو وہی حضرت بہلول اب 5 درہم میں نہیں بلکہ 10 درہم میں وہ بیچ رہے تھے کہ یہ 10 درہم میں لے لو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں محل دیں گے۔ تو پھر ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ تم کل تو اسے 5 درہم میں بیچ رہے تھے، کیا بات ہے، خریدار زیادہ ہے کیا؟ آج ریٹ بڑھا دیے، 10 درہم میں بیچ رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت بہلول کہتے ہیں کہ کل جو تم سودا کی تھی وہ بغیر دیکھے ہوئے آج سودا کر رہی ہو دیکھ کر، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد ایک 5 درہم کا وہ لے لیتے ہیں، کون؟ حضرت ہارون رشید، اور ایک لے لیتی ہے کون؟ ایک لے لیتی ہے ملکہ زبیدہ۔ اس کے بعد پھر وہ سارے درہم و دینار جو سکے تھے وہ دریا میں پھینک دیتے ہیں حضرت بہلول۔ تو پھر ملکہ زبیدہ کہتی ہے کہ یہ ایک بات تو بتاؤ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، میں حیران ہوں کہ تم درہم جو میں دیا تمہیں وہ سارا کا سارا تم دریا میں پھینک دے رہے ہو، اتنی محنت سے مشقت سے آدمی پیسہ کماتا ہے اور وہ تم دریا میں پھینک دے رہے ہو، کیا بات ہے، کیا واقعہ ہے؟ حضرت بہلول کہتا ہے سنو کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس دریا کے اگلے کنارے میں بہت سے غربا ہے، بہت سے یتیم ہیں جو بھوکا ہے، جن کو کھانا نہیں ملتا، میں یہ سستی قیمت میں بیچ رہا ہوں مٹی کا محل بنا کر، اور اللہ تعالی اس کو جنت میں محل دیں گے، یہ میں اللہ کے نام سے دے رہا ہوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میں ان غرباؤں کے لیے، یتیموں کے لیے میں یہ بیچ رہا ہوں، اور اس مچھلی کا ماجرا یہ ہے کہ جب میں دریا میں درہم کو پھینک دیتا ہوں تو مچھلی اس کو اپنے پیٹ میں لے کر اس دوسرے کنارے میں چلی جاتی ہے، پھر جو آتے ہیں پھنسانے کے لیے اس مچھلی کو پھنسانے کے بعد لے جاتے ہیں، اور وہ جو تمام غربا ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اس مچھلی کے پیٹ کو جب چاک کرتے ہیں تو اس سے جو درہم نکلتے ہیں اس سے وہ پیٹ بھرتے ہیں، آٹا خریدتے ہیں، کھانا بناتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، تو اس سے ایک سبق مل رہا ہے کہ تم بھی اگر جنت میں محل بنانا چاہتے ہو، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ہمیں جنت نصیب ہو، تو غرباؤں کو، یتیموں کو، مدارس کے اندر جو غریب طلبہ ہے، جو یتیم طلبہ ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔